تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 164. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ایکچولی میں یہاں سے ریڈ کرنے لگ گئی، لیکن یہ ہے آیت الآیات، اور اس کا ہم پہلے انگلش ورژن ہی پڑھیں گے. Verily in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, and the ships which sail through the sea with that which is of use to mankind, and the water, rain, which Allah sends down from the sky, and makes the earth alive therewith after its death, and the moving, living creatures of all kinds that He has scattered therein, and in the veering of winds and clouds which are held between the sky and the earth, are indeed ayat, proofs, evidences, signs, etc. for people of understanding. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا، people of understanding، لقوم یعقلون. یقیناً کریشن آف دا ہیونز یعنی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہاز کے چلنے میں سمندر میں، جو انسانوں کے فائدے کے لیے، اور وہ پانی جو بارش کا ہے جو اللہ بھیجتا ہے آسمانوں سے اور زمین کو اس سے زندہ کرتا ہے، اس کے بعد کہ اس کی موت ہو چکی تھی. اینڈ دا موونگ لیونگ کریچرز، اور وہ جو مطلب زمین کے بیسٹ یعنی جو بھی مطلب لیونگ کریچرز ہیں، یعنی جو چلتے پھرتے ہیں، جو ہر طرح کے جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں، اور ہوائیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بادل جو اٹھائے ہوئے ہیں مطلب آسمان اور زمین کے بیچ میں. یہ ساری آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یعنی پروف ہے، ثبوت ہے، گواہی ہے اس میں لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، عقل والے لوگ، بے وقوف نہیں. دا پروفس فار توحید، یہاں پر ثبوت ہے اللہ کے ایک ہونے کا، توحید کا. اللہ said ان فی خلق السماوات والارض، verily in the creation of the heavens and the earth، یقیناً رات پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. Therefore the sky with its height, intricate design, vastness, the heavenly objects in orbit, and this earth with its density, its lowlands, mountains, seas, deserts, valleys, and other structures and beneficial things that it has. تو آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آسمان اس کی بلندی، پھر اس کی بہت ہی پیچیدہ اس کی ڈیزائن، آسمان کی اس کا پھیلاؤ، اور اس آسمان کے اندر جو آبجیکٹس ہیں یعنی کہ پلینٹس ہیں، اسٹارز اینڈ پلینٹس، اور وہ ان کی آربٹ، ان کے راستے، پھر زمین، اور پھر اس کی یعنی کہ اس کی ڈینسٹی، کہ اس کا والیوم اور اس کی یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کا لو لینڈ بھی ہے اور ہائی ماؤنٹین بھی ہے. پھر سمندر، اس کی صحرا اور اس کی وادیاں، اور دوسرے اور بھی اسٹرکچرز الگ الگ طرح کے جو بھی ہیں،
اور جو بھی فائدے کی چیزیں ہیں اس میں، اس زمین میں، وہ سب. اللہ کنٹینیوز واختلاف اللیل والنہار اینڈ ان دا آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے، اور رات اور دن کے بدلنے میں. دس comes and then goes followed by the other. This, the night. The night comes, then goes followed by the day, which does not delay for even an instant. رات آتی ہے اور دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی دیری نہیں ہوتی اس میں. Just as Allah said، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 40، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not for the sun to overtake the moon. سورج کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو مطلب پیچھے چھوڑ دے، اوورٹیک کرے. Nor does the night outstrip the day. اور نہ ہی رات آ جائے گی کہ دن کو ہٹا دیا اس نے، رات نے آ کے بیچ میں سے. They all float، سب کے سب سباہ کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. Each in an orbit، اپنی اپنی orbit میں. Sometimes the day grows shorter and the night longer. کبھی دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی. And sometimes vice versa، پھر اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ دن لمبا اور رات چھوٹی. One takes from the length of the other، یعنی کہ ایک دوسرے کی جو لینتھ ہے اس میں سے وہ رات نے لے لیا تو دن چھوٹا ہو گیا، دن نے لے لیا تو رات چھوٹی ہو گئی. Similarly Allah said یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. سورہ نمبر 57 سورہ الحدید آیت نمبر 6. Allah merges the night into the day and he merges the day into the night. یعنی کہ رات جو ہے وہ دن کے آتے ہی یعنی جذب ہو جاتی ہے. پھر یعنی کہ جذب ہونا، مرج ہونا ایسا ہے جیسے کہ انڈیا کے اندر جو پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی، وہ پگڑی کس طرح باندھتے، گول 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 جس طرح سے باندھتے. تو ایسا سمجھو کہ وہ گول گول ہو کے ایک دوسرے میں مرج ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دن پورا چلا گیا اب رات آئی، رات پوری چلی گئی اور پھر دن آیا. یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن تم کو نہیں دکھائی دیتی کہ یہ لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہیں. میننگ ہی ایکسٹینڈس دا لینتھ آف ون فرام دا ادر اینڈ وائس ورسا. پھر ایک دوسرے میں سے ان کی لینتھ اور مطلب لمبائی اور ان کو چھوٹا کر دینا جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اللہ دین کنٹینیوز، پھر اللہ کہتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ and the ships which sail through the sea with that which is of use to mankind. اور وہ جہاز جو سیل ہوتے ہیں یعنی کہ فلوٹ کرتے ہوئے یا تیرتے ہوئے سمندر کے اوپر سے جاتے ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے. Shaping the sea in this manner so that it is able to carry ships from one shore to another. سمندر کا اس طرح سے اس کا جو مطلب شیپنگ کیا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو جہاز جو ہے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں. So people benefit from what the other region has. تو دوسری طرف کیا کیا چیزیں اگتی ہے، کیا بنتی ہیں، اس سے دوسرے کنارے کے جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. And export what they have to them and vice versa. اور پھر جو تمہارے پاس ہے وہ تم مطلب وہاں کے لیے تم اس کو دیتے ہو اور وہاں کی چیزیں امپورٹ کرتے ہو. اللہ دین کنٹینیوز، کتنی بڑی چیز ہے یہ بھی ایک. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. And the water rain which Allah sends down from the sky and makes the earth alive therewith after its death. اور وہ پانی بارش کا جو اللہ بھیجتا ہے، نیچے اتارتا ہے آسمانوں سے اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. which is similar to Allah's statement
وآیۃ لہم الارض ارض المیتۃ احییناہا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. سورہ نمبر 36 سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 36. تو یہ 33 سے 36 کے بیچ کا ہے مگر پورا نہیں دیا ہوا ہے. اینڈ اے سائن فار دیم از دا ڈیڈ لینڈ، اور ان کے لیے نشانی ہے ایک مردہ زمین میں. وی گیو اٹ لائف، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. اینڈ وی برنگ فورتھ فرام اٹ گرینز، اور ہم اس میں سے اناج اگاتے ہیں، گرینز، سو دیٹ دے ایٹ دیر آف، تاکہ وہ اس میں سے کھائیں. اور پھر لکھا ہے انٹل ومما لا یعلمون وچ دے نو ناٹ، جو وہ نہیں جانتے. وہاں تک ہے یہ آیت، دی بھی نہیں پوری. اللہ کنٹینیوز وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ and the moving living creatures of all kinds that he has scattered therein. اور وہ چلتے پھرتے جانور جو زندہ ہیں اور جس کو اللہ نے پھیلا دیا ہے پوری زمین میں. meaning in various shapes, colors, uses and sizes, whether small or large. الگ الگ شیپ کے، آکار، ان کا رنگ، ان کا استعمال، ان کی سائز، کچھ بڑے کچھ چھوٹے. اللہ knows all that. اللہ ان سب کو جانتا ہے، sustains it and nothing is concealed from him. اور اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا رزق سب کو پہنچاتا ہے، خواہ وہ زمین کا کیڑا ہی کیوں نہ ہو. Similarly اللہ said، پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 6 ہے. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah. جو کچھ بھی زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سارے جانور، سارے کریچرز، اس میں انسان بھی آ گئے، ان کا سب کا کھانا جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر ڈیو ہے، یعنی اللہ پر ہی ہے کہ وہ ان سب کو دے. And he knows its dwelling place and its deposit. مستقرها و مستودعها، تو یعنی اس کی رہنے کی جگہ، اور پھر اس کی ڈپازٹ یعنی کہ مطلب جو ماں کے مطلب رحم کے اندر، یوٹیرس اور گریو، یعنی یہ دو جگہ ہے. تو اللہ کو معلوم ہے اس کی جگہ کون سی ہے، قبر بھی اور یہ بھی. all is in a clear book، اللہ المحفوظ. اللہ محفوظ جو ہے the book of decrees with اللہ، جس میں سب کچھ صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے. وتصریف الریاح and in the veering of winds، اور ہواؤں کا بدلنا. sometimes the wind brings mercy and sometimes torment. کبھی کبھی ہوا رحمت لے کر آتی ہے، بارشیں، ٹھنڈک، اور کبھی عذاب. sometimes it brings the good news of the clouds that follow it. کبھی وہ خوشخبریاں لے کر آتی ہیں بادلوں کی. تو جو بادل آتے ہیں مطلب اس کو وہ جیسے جو اس کو فالو کرتے ہوئے. sometimes it leads the clouds, herding them, scattering them or directing them. پھر کبھی وہ بادلوں کو لے کر آتی ہانکتے ہوئے، کبھی ایک طرف جمع کرتی، کبھی بکھرا دیتی ہے، کبھی اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، کون سی زمین پہ برسنا ہے. sometimes the wind comes from the north, the northern wind. کبھی وہ آتی ہے اتر سے ہوا،
and sometimes from the south. اور کبھی آتی ہے وہ کیا بولتے ہیں ساؤتھ کو، دکشن یا ایسے کچھ. سم ٹائمز فرام دا ایسٹ، کبھی وہ پورب سے آتی ہے یعنی مشرق. اینڈ اسٹرائکنگ دا فرنٹ آف دا کعبہ، کعبہ کا جو سامنے کا حصہ ہے اس پہ ہوا مارتی ہے جیسے. سم ٹائمز فرام دا ویسٹ، پھر کبھی آتی ہے پورب کی اور سے یعنی کہ مطلب مغرب کی طرف سے، اور وہ کعبہ کو پیچھے سے اسٹرائک کرتی ہے. There are many books about the wind, rain, stars and the regulations related to them. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں ہوائیں، بارش، ستارے اور پھر کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے. But here is not the place to elaborate on that. تو ہم کو اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرنی ہے. ہاں یہاں ہم کو اللہ کی آیت کو اسٹڈی کرنا ہے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم. اللہ کنٹینیوز والسحاب المسخری بین السماء والارض اینڈ کلاؤڈز which are held between the sky and the earth. اور وہ بادل جن کو اٹھائے ہوئے آسمان اور زمین کے بیچ میں. The clouds run between the sky and the earth to wherever Allah wills of lands and areas. اللہ جہاں چاہتا ہے جس زمین پر، جس ایریے میں، تو بادل جو ہے وہ بہتے ہوئے آسمان اور زمین کے بیچ میں وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں. اللہ said next, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ are indeed آیت for people of understanding. اس میں نشانیاں ہیں، آیت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے. Meaning all these things are clear signs that testify to Allah's oneness. یہ ساری چیزوں کے اندر کھلی نشانیاں ہیں جو گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. Similarly, Allah said, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم آمین. یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 اور 191 ہے. جیسے تہجد میں اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہو جاتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے یہ سب پورا. Verily in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day there are indeed signs for men of understanding. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے جو اولی الالباب ہے. اولی الالباب یعنی بہت ہی انڈرسٹینڈنگ والے لوگ، ٹاپ کی. اللہم ربنا اجعلنا منہم. دوز ہو ریممبر اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو always and in prayers. ہمیشہ ان کو اللہ کی یاد جو ہے وہ ان کو رہتی ہے، اور نمازوں میں بھی. اسٹینڈنگ یعنی کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، سٹنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. اینڈ لائنگ ڈاؤن، اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آن دیئر سائڈس، کروٹوں پہ. اینڈ تھنک ڈیپلی اباؤٹ دا کریشن آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. اور پھر وہ بہت ہی گہری سوچ میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں. سیئنگ، اور یہ کہتے ہیں، Our Lord, you have not created all this without purpose. کہ اللہ تو نے یہ سب فضول نہیں بنایا ہے. اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کوئی چیز فضول بنائے، بیکار بنائے. Glory to you, سبحانک. Exalted are you above all that they associate with you as partners.
تو بہت بلند اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں. Give us salvation from the torment of the fire. ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار.